عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ لما ثقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، واشتد به وجعه، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بڑھ گئی، استأذن ازواجہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیویوں سے اجازت لی کہ فی ان یمرض فی بیتی، اجازت اس بات کے لیے کہ میرے گھر میں آپ کی تیمارداری کی جائے، فأذن لہ، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اجازت دے دی، فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین رجلین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو آدمیوں کے سہارے جا رہے تھے، تو پھر جب نماز کا وقت ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو آدمیوں کا سہارا لے کر مسجد جانے کے لیے اس طرح نکلے کہ تخط رجلاہ فی الارض، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں زمین پر گھسٹ رہے تھے، کمزوری کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں زمین پر گھسٹ، اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد جا رہے تھے جماعت کی نماز میں شریک ہونے کے لیے۔ رواہ البخاری باب الغسل والوضوء فی المخضب عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت لما ثقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم واشتد به وجعه استأذن ازواجه في ان يمرض في بيتي فأذن له فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين تخط رجلاه في الأرض، رواه البخاري باب الغسل والوضوء في المخضب عن فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضالة بن عبيد رضي الله تعالى عنه سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا صلى بالناس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تو اس وقت کی حالت بیان کر رہے ہیں، یخر رجال من قامتهم، یخر رجال من قامتهم بالصلاة، سب میں کڑے کچھ لوگ گر جاتے تھے، من الخصاصہ بھوک کی وجہ سے، بھوک کی شدت کی وجہ سے، الخصاصہ بھوک کی شدت، من الخصاصہ بھوک کی شدت کی وجہ سے، ہم اصحاب الصفہ، وہ اصحاب الصفہ کے حضرات تھے، حتی تقول الاعراب، یہاں تک کہ باہر کے دیہاتی لوگ جو آتے تھے وہ ان کو دیکھتے تو سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے ہؤلاء مجانین او مجانون، وہ سمجھتے تھے کہ یہ دیوانے ہیں۔ فَإِذَا صَلَّى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو انصرف الیہم، ایک دن ان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، ان کی طرف متوجہ ہوئے، فقال، اور فرمایا، لو تعلمون، اگر تمہیں معلوم ہو جائے ما لکم عند اللہ، وہ ثواب جو تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں ہیں، لأحببتم، تم پسند کرو اس بات کو، ان تزدادوا فاقة وحاجة، کہ اس سے بھی زیادہ تندرستی ہو، اس سے بھی زیادہ فاقہ ہو، اس بات کو تم پسند کرو۔ قال فضالہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ رواہ الترمذی وقال هذا حدیث حسن صحیح باب ما جاء في معیشة اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن فضالة بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس يخر رجال من قامتهم بالصلاة من الخصاصة وهم أصحاب الصفة حتى تقول الأعراب هؤلاء مجانين أو مجانون، مجانين كها يا مجانون كها أبي كش، فإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف إليهم فقال لو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة۔ قال فضال وأنا يومئذ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في معيشة أصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔
عن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرماتے ہوئے سنا، من صلی العشاء فی جماعت، من صلی العشاء فی جماعت، جو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، فکأنما قام نصف اللیل، فکأنما قام نصف اللیل، گویا اس نے آدھی رات عبادت کی، ومن صلی الصبح فی جماعت، ومن صلی الصبح فی جماعت، اور جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لے، فکأنما صلی اللیل کلہ، گویا اس نے پوری رات عبادت کی۔ رواہ مسلم باب فضل صلاة العشاء والصبح فی جماعت۔ عن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل، ومن صلی الصبح فی جماعت فکأنما صلی اللیل کلہ۔ رواہ مسلم باب فضل صلاة العشاء والصبح فی جماعت۔ بعض علماء نے دوسری روایات کی بنا پر اور بھی روایتیں ہیں، عشاء اور فجر کی نمازیں باجماعت پڑھنے پر، عشاء اور فجر کی نمازیں باجماعت پڑھنے پر پوری رات کی عبادت کا ثواب بتایا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اثقل صلاة علی المنافقین، ان اثقل صلاة علی المنافقین، منافقین پر سب سے زیادہ باری جو نماز ہے صلاة العشاء و صلاة الفجر، عشاء اور فجر کی نماز ہے۔ رواہ مسلم باب فضل صلاة الجماعہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اثقل صلاة علی المنافقین صلاة العشاء و صلاة الفجر، الحدیث۔ رواہ مسلم باب فضل صلاة الجماعہ۔